سب سے بڑا تو اللہ نے قرآن کریم کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر اللہ کی کتاب قرآن کریم وحی کے طور پر نازل کی جا رہی ہے، تو مشرکین مکہ یہ اعتراض اٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کو یہی ملا تھا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کو یہی ملا تھا، یتیم، مسکین، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ سرداری ہے، ایک یتیم بچہ۔ اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا، فلاں سردار کے پاس نبوت ہوتی، فلاں طائف کے بڑے مالدار کے پاس ہوتی، فلاں کے پاس ہوتی۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ لوگ کہنے لگے اگر اللہ نے یہ قرآن نازل کرنا ہوتا تو اللہ نے یہ قرآن فلاں فلاں عظیم، عزت والے، شہرت والے، دولت والوں پر نازل کیوں نہیں کیا؟ یہی ملا تھا، نعوذ باللہ۔ تو لوگوں کا ایک خیال ہے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے، جو حکمران ہے، وہ جو صاحب منصب ہے وہ عزت والا ہے، جو سردار ہے وہ عزت والا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں کسی قابل نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہے کہ انسان ان کو اہمیت دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی واقعہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں، اب آدمی چلا گیا نا، مر گیا، فوت ہو گیا، تو اب اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں بھئی دیکھو اس کا نامہ اعمال کیا کیا لے کر آیا، اس کا نامہ اعمال دیکھو کیا کیا لے کر آیا، اور پیچھے رہ جانے والا اسی کا بچہ، اسی کا بھائی، اسی کی بہن، اسی کا والد، اسی کی اہلیہ، اسی کی بیوی، وہ کیا کہتی ہے؟ بھئی دیکھو کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ اب تقسیم کرنا ہے نا، وراثت کا تقسیم کرنا ہے، اب پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، یہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ کی نعمت ہے، میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف فرمائے، لیکن انسان کی حقیقت یہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اس نے ساری زندگی اپنی لگا دی۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی عمارتیں کتنی ہیں، اس کی جائیدادیں کتنی ہیں، تاکہ ہم تقسیم کر لیں۔ اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، ہاں بھئی اب بتا اس کی نمازیں کتنی ہیں، اس کی روزے کتنے ہیں، اس کے صدقات کتنے ہیں، اس کی خیرات کتنی ہیں۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، سارے ہماری لڑائی یہی ہے۔ کوئی دوست آتا ہے، سب سے پہلے ہم آ جاؤ میں آپ کو اپنی فیکٹری دکھاؤں، آؤ آپ کو میں اپنا بنگلہ دکھاؤں، آؤ میں میری نئی گاڑی آپ نے دیکھی ہے، میری نئی فیکٹری کا دورہ کریں۔ ہم مالی مالی مالی، بس ایک ہی چیز ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، در حقیقت تو یہ ہے انسان کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کھا کر ہضم کر لیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے محفوظ کر دیا۔ بھئی یہ تین مال اس کے ہیں، یا تو اپنے اوپر لگا دیا، اچھا کھایا، اچھی خوراک رکھی، اچھی چیزیں کھائی اور اپنی صحت کو برقرار رکھا، بہت اچھا کام کیا، بس جو کھایا اور صحت کے لیے استعمال ہو گیا، سب سے اچھا مال وہی ہے۔ دوسرا مال جو اس کے کام آ گیا، ایک کپڑے، اچھے کپڑے رکھے، اچھی سواری رکھی، اچھا گھر رکھا، اچھا رہن سہن رکھا، ایک اچھے انداز سے صاف ستھرے ماحول میں اس نے اپنی زندگی کی گزاری، اپنی بچوں کی پرورش کی، بس یہ اس کا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جو اس نے اللہ کے راستے میں دے کر محفوظ کر دیا۔